السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر ہماری تمام ویڈیوز تک رسائی حاصل کریں۔ ناظرین، آج ہم آپ سے ایک بہت ہی گرم موضوع پہ گفتگو کریں گے جو کہ کورونا وائرس کے عنوان سے ہے۔ کورونا وائرس دنیا کے اندر جب سے پھیلا ہوا ہے تو پوری دنیا کی ہر ملک کی اپنی اسٹریٹجی رہی، اپنی حکمت عملی رہی، لاک ڈاؤن ہوا اور دیگر، لیکن پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ ہمارے جو حکومتی مشینری ہے، انتظامیہ ہے اور دیگر ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمارے سیاسی چپکلش، ہماری سیاسی مسائل سے ہی ان کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ کوئی اسٹریٹجی بنا سکیں، کوئی حکمت عملی اپنا سکیں اور کسی بھی حکمت عملی کے اوپر عمل درآمد کرا سکیں، صحت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھا سکیں۔ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے، کچھ آپ کے سامنے میں ڈیٹا رکھوں گا اور پھر میں آپ سے کچھ ٹو دی پوائنٹ کمپریہنسو جامع کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ کامیابی کی جو اسٹریٹجی ہے بیسیکلی میں آپ سے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے دنیا نے کورونا وائرس کے اوپر کنٹرول جن ممالک نے حاصل کیا ہے وہ کس طرح سے حاصل کیا ہے، بیسیکلی میں آپ سے یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں۔ پاکستان کے اندر 1,81,000 سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں اور ان کیسز کے ساتھ ہماری جو ریکوری کا ریٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ دنیا کے اندر تقریباً 91 لاکھ سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں اور 44 لاکھ سے اوپر جو ہے لوگ وہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اگر اس ریشو کو ہم بیان کریں تو 50% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا کی مجموعی بات کریں تو وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان کا یہ ریشو بھی کم ہے۔ پاکستان کے اندر 71,000 سے اوپر لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں جو کہ 39% ہے، تقریباً 39 سے 39.5% ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ 30,000 ہو رہی ہے اور 5,000 آن این ایوریج آج کل مریض جو ہے وہ ڈائگنوز ہو رہے ہیں۔ یہ ریشو بھی کافی بڑی ہے اور ٹیسٹنگ جو ہو رہی ہے وہ بھی تمام پیشنٹس کی نہیں ہو رہی۔ ہسپتالوں میں لوگ جب جاتے ہیں تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو شیئر کر رہا ہوں کہ وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سمٹمز یا کوئی سیریس پیشنٹ نہیں ہے تو ان کو گورنمنٹ جو لیبز ہیں اس کے اندر ٹیسٹ ہی نہیں مہیا کیا جاتا، ٹیسٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ اور پرائیویٹ جو ہمارے یہاں پہ ٹیسٹنگ ہے اس کی جو چارجز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ غریب آدمی ٹیسٹ نہیں کرا سکتا، کیونکہ 7,600 سے آغاز ہوتا ہے اور 9,000 تک یہ ریٹ جاتے ہیں۔ چغتائی لیب کی بات کریں، سٹی لیب کی بات کریں یا شوکت خانم کی بات کریں، آغا خان کی بات کریں، ان تمام پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں، جو ادارے ہیں، ان کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 7,000 سے لے کے 9,000 تک ہے۔ اب غریب آدمی تو ان ہسپتالوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے نارملی بھی، اور اگر کوئی جاننے کی کوشش بھی کرے اور اگر یہ ریٹ سن لے، یہ پرائس سن لے ٹیسٹ کی، تو وہ نہیں کرائے گا۔ تو پاکستان کے حالات پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ہم دیکھیں ہیلتھ کی یا گورنمنٹ کی طرف دیکھیں تو وہ تو میں کہوں گا کہ زبردست ہو چکا ہے، وہ بیٹھ چکا ہے، وہ اب اس کیپیبل نہیں ہے کہ مزید کورونا کے پیشنٹس کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ اب میں آپ کو اس طرف جاتا ہوں کہ کس اسٹریٹجی کے تحت دنیا نے اس وائرس کے اوپر، اس وبا کے اوپر تھوڑا بہت کنٹرول جو کیا ہے وہ کیسے کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ جب بھی وبا آتی ہے وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ سیلف ایسولیشن یا کرنٹین کی جو ٹرم یوز ہوتی ہے، کرنٹینہ کر دینا، الگ کر دینا اس پیشنٹ کو تاکہ وہ انفیکشن جو ہے وہ کسی اور تک جا نہ سکیں۔ اب ہوتا کیا ہے، چین کے اندر جب یہ آیا اور باقی ممالک میں گیا تو بہت ہی سادہ سی اسٹریٹجی ہے اس کو ٹیکل کرنے کی، ہینڈل کرنے کی۔ وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو جو سمٹمز اگر کسی کے اندر ہیں وہ ان کا ٹیسٹ کیا جائے، یا کوئی اگر باہر سے آیا ہے یا پیشنٹ سے مل کے آیا ہے جس کی اگر اس طرح کی ہسٹری ہو تو اس کو ٹیسٹ کیا جائے، ڈائگنوز ہو تو وہ پھر فردر ٹریٹمنٹ کی جائے، نہیں ہے تو وہ پھر مطلب اس کو کلیئر کیا جائے۔ ٹیسٹنگ سب سے پہلی چیز تھی۔ پھر اس کے بعد یہ تھا
کہ ٹیسٹنگ کرنے کے بعد اگر کوئی پازیٹیو آیا ہے تو پھر ٹریسنگ تھی، دوسرا کہ اس پیشنٹ کے ساتھ جتنی بھی ہسٹری ہے اس کی سوشل گیدرنگ کی، سوشل میٹنگز کی، سوشل کنیکشنز کی، تو پھر اس کے بعد اس پیشنٹ کے ساتھ جتنی بھی سوشل انٹریکشن ہے اس کو ٹریس کیا جائے اور جتنے لوگ ہیں ان کو بھی ٹیسٹ کیا جائے اور اس میں سے بھی اسکروٹنی ہو جائے کہ کون بیمار ہے اور کون نہیں ہے۔ اور تیسرے جو نمبر پر تھا وہ ٹریٹمنٹ ہے۔ اب ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کوئی ہے تو نہیں اس کی دوائی، لیکن سب سے پہلے جو کیا جاتا رہا اور جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مریض کو آپ سیلف ایسولیٹ کرا دیتے ہیں، اس کو آپ الگ کر دیتے ہیں اور اس کی آپ کیئر شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کیئر کے بغیر اس کا کوئی مزید علاج ہے نہیں، یا سمپٹمیٹک علاج اس کا ہوتا ہے۔ مطلب اگر مریض پہلے سے بیمار ہے یا اس کے اندر کورونا کی وجہ سے کوئی ایسی مشکل پیش آ رہی ہے، کمپلیکیشن ہے سانس کی تکلیف میں، یا گلے کی خراش بہت زیادہ ہے، یا اسی طرح سے اور جو بھی سمٹمز ہیں، تو سمپٹمیٹک علاج ہوتا ہے ہسپتالوں کے اندر، وہ ٹریٹمنٹ جو ہے کہلائی۔ اب یہ بہت سادہ سی اسٹریٹجی رہی، لیکن ہمارے ملک کے اندر کمپلیکیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ یہاں پہ نہ تو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے پراپر، نہ ہی یہاں پہ ٹریسنگ ہوئی پراپر، اور نہ ہی یہاں پہ ٹریٹمنٹ کی کوئی فیسلٹیز ہیں۔ تو اب یہ حالات جو ہیں ایک بہت بڑی تشویشناک صورتحال کریٹ کر کے بہت بڑے کسی مشکل کی طرف جو ہے ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے اپنی عوام سے، اپنے معزز ناظرین سے اور اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کم سے کم اپنا فریضہ سر انجام دیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، آپ کورونا کو مذاق نہ سمجھیں، کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا اور دیکھا کہ یہاں پہ کورونا کو اب مذاق میں لیا جاتا ہے کہ کورونا شاید کوئی مذاق ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ کورونا کو مذاق میں نہ لیں، اور اس کے اوپر دوسرا کام جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپرٹس تو بات کر ہی رہے ہیں، لیکن جو باقی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف دھیان نہ دیں۔ ایون WHO نے دنیا کو مس گائیڈ کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی فلان دوائی استعمال کریں، کبھی کہتے ہیں فلان دوائی استعمال کریں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی نہیں یہ تو نہ کریں استعمال، یہ مضر ہے اور یہ نقصان دہ ہے، جبکہ اس سے کافی نقصان ہو چکا ہے، لوگوں کو لوگ استعمال کر چکے ہیں۔ تو اس لیے اس کورونا کے ٹاپک کو بہت ہی احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص کورونا سے بچنے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنانے کی بہت سختی سے اب ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے اس کی۔ تو اس لیے میری گزارش کو بھی آپ سیریس لیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اب تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سید شہباز کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو صحت دے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔